پھر سامعین محترم ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے اندر یہ ممتا آئی کہاں سے؟ ماں کے وجود میں یہ محبتیں آئی کہاں سے ہیں؟ تو سامعین یہ ایک ایمان افروز نقطہ سمجھنے کے لیے لفظ ماں پہ توجہ کریں۔ ماں کے لیے جتنی زبانوں میں بھی جو لفظ بولا جاتا ہے جس سے ماں کو پکارتے ہیں، ماں کو بلاتے ہیں، ان میں اگر غور کریں گے کثیر زبانیں وہ ہیں جن میں میم کی آواز آتی ہے۔ بڑا لطیف نقطہ ہے۔ کثیر زبانیں وہ ہیں جن میں میم کی آواز ہے۔ مثال کے طور پہ اردو میں لفظ ماں بولا جاتا ہے تو لفظ ماں کے اندر بھی میم موجود ہے۔ انگلش میں ماں کو کیا کہتے ہیں؟ مدر، تو مدر کے اندر بھی میم موجود ہے۔ عربی زبان میں ماں کو ام کہتے ہیں، عربی میں ام کہا جاتا ہے تو ام کے اندر بھی میم موجود ہے۔ فارسی میں ماں کو ماتو کہتے ہیں، ماتو کے اندر بھی میم موجود ہے۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اماں، وہاں بھی میم موجود ہے۔ اور جب اپنے گھر میں ماں کو بلاتے ہیں امی جان کہہ کر یا ماما کہہ کر تو وہاں بھی میم موجود ہے۔ تو سامعین محترم میرے ذہن میں ایک تخیل پیدا ہوا کہ رب کائنات نے اگر اپنی رحمت کا اشارہ دینا چاہا تو اپنی رحمت کے سمجھانے کے لیے ماں کی محبت کا سہارا لیا۔ پھر مالک فرماتا ہے کہ اپنی ماں کی محبت کو دیکھو، تمہارا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کو یہ محبتیں ملی کہاں سے؟ ماں کو یہ رحمتیں ملی کہاں سے؟ ماں کو یہ پیار ملا کہاں سے؟ تو سامعین میں نے کثیر زبانوں کو دیکھا، جس زبان میں بھی ماں کے لیے لفظ دیکھا، سنا یا پڑھا، میم کی آواز نظر آئی تو میرا ذہن اس نتیجے پہ پہنچا کہ مالک کائنات نے ساری محبتوں کا مرکز، ساری رحمتوں کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ ارے اس میں محمد میں اللہ نے 2 میمیں رکھی ہیں۔ ارے ماں کی میم میں دیکھو، ماں کی میم کے اندر بھی رحمت محمد مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ ماں کی میم کو دیکھو، ماں کی میم کے اندر بھی محبت مصطفیٰ کی جھلک، ماں کی میم کے اندر بھی رحمت مصطفیٰ کی جھلک، ماں کی میم کے اندر بھی نسبت مصطفیٰ کی جھلک۔ ارے پھر سمجھ لو اس پوری کائنات کو رب کائنات نے ذات مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ ماں دی تو ماں کی محبت میں بھی محبت مصطفیٰ کی جھلک دکھا دی۔